الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت کا احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے پاک گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی اور چند منٹ کچھ باتیں کہنے کی بھی توفیق عطا فرمائی. دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے جس کو اللہ رب العزت نے خصوصی حرمت سے نوازا ہے، اسی لیے اس کو محرم کہا جاتا ہے. محرم کے معنی عربی زبان میں آتے ہیں وہ چیز جس کو حرمت بخشی گئی ہو، اور حرمت کے معنی آتے ہیں تقدس، عظمت اور پاکیزگی. تو یہ محرم الحرام کا مہینہ عظمت والا ہے، تقدس والا ہے، پاکیزگی والا ہے، اسی لیے اس کو محرم الحرام کہا جاتا ہے. ویسے تو سارے کے سارے دن اور سارے کے سارے مہینے اللہ رب العزت ہی کے پیدا کیے ہوئے ہیں کہ جس طرح دوسرے دنوں میں سورج نکلتا ہے اور شام کو ڈوب جاتا ہے، اسی طرح اس مہینے کے اندر بھی صبح سورج نکلتا ہے اور شام کو ڈوب جاتا ہے. لیکن اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی فضیلت عطا فرمائی. کیونکہ اس مہینے کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف فرمائی. یہ میرا مہینہ ہے، اور جس مہینے کی نسبت یا جس چیز کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف فرما لے تو اس کی تقدس میں زیادتی ہو جاتی ہے، اس کا احترام بڑھ جاتا ہے، اس کی عظمت ہو جاتی ہے. اس کو اس طرح سمجھیں کہ جیسے کہ بیت اللہ شریف ہے، خانہ کعبہ ہے جو پتھر کا بنا ہوا ہے، اور جو عمارتیں ہیں وہ بھی پتھر کی بنی ہوئی ہیں. لیکن اگر ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو بیت اللہ شریف میں وہ کشش نہیں ہے، یعنی ظاہری اعتبار سے وہ خوبصورتی اور وہ حسن نہیں ہے جو اور باقی عمارتوں میں ہوا کرتا ہے. باقی عمارتیں دنیا کی ہوتی ہیں، دیکھنے میں بڑی پرکشش ہوتی ہیں، بڑی عالیشان ہوا کرتی ہیں، رونق والی ہوا کرتی ہیں، اور بہت سی قیمتی اعلیٰ سے اعلیٰ عمارتیں ہوا کرتی ہیں. تو اگر ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ شریف بھی پتھر کا بنا ہوا ہے، اور جو عمارتیں ہیں وہ بھی پتھر کی بنی ہوئی ہیں. لیکن اس بیت اللہ کی عظمت بہت زیادہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف کر لی کہ یہ بیت اللہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ میرا گھر ہے. تو اس نسبت کی وجہ سے وہ جو دنیا کی بہت سی مہنگی عمارتیں ہیں اور دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ عمارتیں ہیں اور شاندار سے شاندار عمارتیں ہیں، وہ اس بیت اللہ کے سامنے ہیٹ میں کچھ بھی نہیں ہے. تو جن مہینوں کی یا جس دن کی نسبت یا جن ہفتوں کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف فرما لیتا ہے تو ان چیزوں کی عزت بڑھ جاتی ہے اور ان چیزوں کی عظمت بڑھ جایا کرتی ہے. تو یہ محرم الحرام بھی ایسا ہی مہینہ ہے جس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے. یہ شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے. تو یہ محرم الحرام بڑا ہی عظمت والا مہینہ ہے اور بڑا ہی تقدس والا مہینہ ہے. اس مہینے کی عظمت ازل سے ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینے پیدا فرمائے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا تقدس عطا فرمایا ہے. وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ 3 مہینے تو بالترتیب ہیں، ترتیب سے ہیں: ذی القعدہ کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ اور محرم کا مہینہ، اور چوتھا مہینہ رجب کا ہے. کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا تقدس عطا فرمایا ہے. اور یہ محرم کا مہینہ تو ایسا ہے کہ زمانے جاہلیت سے اس کا احترام لوگ کرتے تھے، لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت تھی، لوگوں کے دلوں میں اس کا احترام تھا. کہ صدیوں سے جن قبائل کے درمیان، جن خاندانوں کے درمیان لڑائیاں شروع ہوتی چلی آ رہی تھی، جنگیں شروع ہوتی چلی آ رہی تھی، جب یہ 4 مہینے آتے تھے تو ان جنگوں کو بند کر دیا کرتے تھے، لڑائیوں کو بند کر دیا کرتے تھے. تو زمانے جاہلیت سے اس مہینے کا احترام ہوا کرتا تھا. یہ کوئی نیا مہینہ نہیں ہے کہ اب سے اس کا احترام شروع ہوا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 4 مہینوں کی حرمت کو پیدا فرما دیا تھا کہ یہ 4 مہینے عظمت والے ہیں اور احترام والے.
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے فضائل بیان فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، یہ رمضان المبارک کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے نگاہ میں سب سے افضل روزے محرم کے، کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص محرم کا ایک روزہ رکھ لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک روزے کا ثواب 30 روزوں کے برابر عطا کرے۔ تو یہ پورا مہینہ قابل احترام ہے۔ اس مہینے میں ہم جب چاہے روزہ رکھ لیں، پورا مہینہ رکھیں، 5 روزے رکھیں، 10 روزے رکھیں، 30 روزے رکھیں، لیکن جو خصوصیت کا حامل ہے وہ ایک روزہ 10 محرم الحرام کا روزہ ہے۔ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھیں اور اس کے ساتھ میں ہم ایک روزہ اور ملا لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث شریف میں کہ جو شخص 10 محرم الحرام کا روزہ رکھ لیتا ہے تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1 سال پچھلے صغیرہ گناہ معاف فرما دے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت فرما کر گئے تو وہاں یہود کے قبائل آباد تھے۔ آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ ایک روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا، میری زندگی رہی تو میں 2 روزے رکھوں گا، لیکن اگلا سال ہوا نہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو آپ نے صحابہ کو حکم فرمایا کہ تم 2 روزے رکھنا، یہودی 1 روزہ رکھتے ہیں، تم 2 روزے رکھنا اور اس کے ساتھ میں 1 روزے کو ملا لینا۔ تو اس روزے کے ساتھ میں 1 روزہ ملا لیں، چاہے 9 کا اس کے ساتھ میں رکھ لیں یا 11 کا رکھ لیں، 10 تاریخ کے ساتھ میں 1 روزہ ہم کو ملانا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں سے مشابہت نہ اختیار کرو۔ اب یہاں غور کرنے کی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہودیوں سے مشابہت نہ اختیار کرو۔ کس چیز میں؟ عبادت کے اندر۔ تو ذرا غور فرمائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ گوارا نہیں ہے کہ عبادت کے اندر ہم ان کی مشابہت اختیار کر لیں تو اور چیزوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ان کی مشابہت اختیار کروا سکتے؟ جب عبادت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہیں ہے اور فرما رہے ہیں کہ تم 1 روزہ نہ رکھنا بلکہ 2 روزے رکھنا اور ان کے خلاف عمل کرنا، تو اور چیزوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گوارا فرما سکتے ہیں؟ جیسا کہ آج کے مسلمان اور آج کے دور کے نوجوان غیروں کے طریقوں کو اختیار کر رہے ہیں، عبادت میں نہیں، شکل صورت کے اندر، چال ڈھال کے اندر، لباس اور پہناوے کے اندر، شادی اور بیاہ کے اندر ہم غیروں کا طریقہ اختیار کیے ہوئے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسی میں کامیابی ہے۔ آج مسلمان غیروں کا طریقہ اختیار کر کے فخر محسوس کر رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ اسی میں کامیابی ہے۔ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص غیروں کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا شمار انہی لوگوں میں ہوگا اور قیامت کے دن اس کا مسلمان سے کوئی تعلق نہیں۔ تو آج مسلمان ذرا غور تو کریں کہ کس کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں۔ اور اس حدیث شریف میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں بھی فرما رہے ہیں کہ ان کی مشابہت میں اختیار کرنا، ہم اور چیزوں میں دنیا کے معاملات میں ان کی مشابہت اختیار کریں، یہ کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا ہو سکتا ہے؟ یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، بڑا عظمت والا مہینہ ہے، ازل سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو محترم والا قرار دیا ہے اور اس کو عزت والا قرار دیا ہے۔ تو محرم الحرام کے بہت سارے فضائل ہیں، احادیث میں یہی فضائل ملتے ہیں کہ محرم الحرام میں ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کو منانا چاہیے اور ہمیں اس مہینے کے اندر روزے رکھنے چاہیے، یہ احادیث میں تفصیلات موجود ہیں۔ اور آج ہم ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر جو چیزیں رائج ہو گئی ہیں ان کا دین اور مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ احادیث شریف میں صرف اتنا ہی ملتا ہے، یہ عظمت والا مہینہ ہے، یہ احترام والا مہینہ ہے، اس میں اللہ کی عبادت ہمیں کرنا ہے اور روزے رکھنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرمایا۔ آج تو بہت ساری رسمیں اور بہت ساری چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں جن کو مسلمان اور خاص طور سے نوجوان اختیار کر رہے ہیں۔ بہت ساری رسمیں، مثال کے طور پر ایک رسم یہ ہے کہ جب محرم کا نام لیا جاتا ہے تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ تصور پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ تو ماتم کا مہینہ ہے، یہ تو غم کا مہینہ ہے، یہ تو سوگ کا مہینہ ہے، یہ تو کالے کپڑے پہننے کا مہینہ ہے، یہ تو مرثیہ خوانی کا مہینہ ہے۔ عام لوگوں کے ذہنوں میں یہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ غم کا مہینہ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ شہیدوں کو مردہ نہ کہو، یہ تو زندہ ہیں۔ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ نہ جانے ہم نے کتنے آج خرافات میں پڑ گئے،
نہ جانے کتنے رواج میں پڑ گئے کہ اس مہینے میں ہمیں شادی بیاہ نہیں کرنا ہے. کیوں؟ اگر شادی بیاہ کر لیا تو وہ انجام کو، صحیح انجام کو نہیں پہنچے گا. جب شادی بیاہ کی تاریخیں متعین کی جاتی ہیں تو بڑے بوڑھے اور بڑی بوڑھیاں جو ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ محرم کی تاریخ نہیں ٹکرا رہی ہے. اگر محرم کی تاریخ ٹکراتی ہے تو اس کو آگے پیچھے کر دیا جاتا ہے کہ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو جائے کہ محرم الحرام کے مہینے میں اگر شادی کر لی یا نکاح ہو گیا تو پھر خیر و برکت اس میں نہیں رہے گی، نعوذ باللہ. 10 محرم الحرام کو اگر کام کر لیا، اگر کام پر چلے گئے، یہ رواج پایا جا رہا ہے کہ اگر ہم کام کرنے چلے گئے جو ہمیں سیلری ملے گی، جو ہمیں تنخواہ ملے گی وہ حرام کی ہوگی. اس کا دین اور مذہب سے کوئی تعلق نہیں. نہ جانے کتنی خرافات اس دن میں کی جاتی ہیں جس کا اسلام سے اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں. تو شادی کی تاریخیں ادھر کر دی جاتی ہیں کہ خدا نخواستہ نعوذ باللہ ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ شادی اپنے انجام کو نہیں پہنچے گی. جبکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی ماہ مبارک کے اندر ہوا. اور اسی طریقے سے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی مہینے کے اندر ہوا. ہم اس مہینوں کے کیا سمجھتے ہیں کہ غم کا مہینہ ہے. یہ غم کا مہینہ نہیں ہے. اسلام کے اندر غم ہے ہی نہیں، اسلام کے اندر ماتم ہے ہی نہیں. اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے، سوائے اس عورت کے جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو وہ 4 مہینے اور 10 دن تک سوگ منا سکتے ہیں. اسلام میں ماتم نہیں ہے، اسلام میں سوگ نہیں ہے. یہ تو غیروں کی صحبت کا اثر ہے. یہ غیروں کو ہم دیکھتے ہیں، غیروں کو ہم سنتے ہیں، غیروں کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں تو اس کے اثرات ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی آ گئے ہیں کہ ان کے طریقے کو ہم اختیار کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہاں وہی صحیح ہے. تو اسلام کے اندر ماتم نہیں ہے. اور اس مہینے کے اندر بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مچھلی کھانا حرام ہے، گوشت کھانا حرام ہے. کہیں سمجھتے ہیں کہیں سمجھتے، لیکن اگر یہ عقیدہ ہے تو بالکل ناجائز عقیدہ ہے. کسی حرام کو حلال کہہ دینا اور کسی حلال کو حرام کہہ دینا یہ ایسا عمل ہے کہ انسان کو اسلام سے خارج کر سکتا ہے. کیا کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت میں ہم غم منا رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ غم کس بات کا ہے؟ وہ تو اللہ کے نزدیک مردہ نہیں بلکہ اللہ کے نزدیک تو وہ زندہ ہے. میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ ساری خرافات ہیں، یہ سارے رواج جو آج کل مسلمانوں میں پائے جا رہے ہیں، خاص کر نوجوانوں میں پائے جا رہے ہیں، بالکل غلط ہے. دین و مذہب سے ان کا کوئی تعلق نہیں. حسین سے اگر محبت کرنا ہے تو ان کے کردار پر عمل، ان کے کردار کو دیکھو. اگر حسین سے محبت کرنی ہے تو یہ دیکھو کہ حسین نے کیا کیا ہے. اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے تم کو تو حسین کے نانا کی تعلیمات کو کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے. فرمایا کہ میں تو ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں. ڈھول تماشا ماتم گریبان چاک کرنا، اپنا جسم زخمی کرنا، نوحہ کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں. تو اگر حسین سے محبت ہے، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر عمل کرنا پڑے گا. آج کل نوجوان ڈھول تاشے لے کر نکل رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں. ارے ان کو سوچنا چاہیے کہ اگر کسی کے انتقال پر کیا ڈھول تماشا بجایا جاتا ہے؟ نہ تو یہ شریعت کے اعتبار سے نہیں صحیح ہے، نہ تو یہ عقل کے اعتبار سے صحیح ہے. جب تمہارے گھر کے اندر میت پڑی ہو، تمہارے کسی عزیز و اقارب کا کسی کا انتقال ہو جائے تو کیا تم ڈھول تاشے لے کر جاتے ہو بجانے کے لیے؟ یہ تو عقل بھی کہتی ہے کہ ناجائز ہونا چاہیے. ہر انسان کی عقل یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی شہید ہو جائے، کسی کا انتقال ہو جائے تو کیا ہم ڈھول تماشا کریں گے وہاں؟ عقل کے اعتبار سے بھی ناجائز، عقل اس کو قبول نہیں کرتی ہے، اور شریعت کے اعتبار سے بھی ناجائز. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایمان کا جز ہے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت یہ ایمان کا جز ہے. حضرات اہل بیت سے محبت یہ کمال ایمان کی نشانی ہے اور دلیل ہے. اگر کوئی شخص آقا سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے لیکن صحابہ سے بغض رکھتا ہے تو اس کا ایمان نہیں ہے. اگر کوئی صحابہ سے محبت کرتا ہے اور اہل بیت سے بغض رکھتا ہے تو اس کا ایمان نہیں ہے. اس کا ایمان کامل اسی وقت ہو سکتا ہے جب آقا سے بھی محبت کرے، صحابہ کرام سے بھی محبت کرے اور اہل بیت سے بھی محبت کرے، تب اس کا ایمان کامل ہو سکتا ہے، تب اس کا ایمان مکمل ہو سکتا ہے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا جانتے ہیں نوجوان کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ کیوں شہادت ہوئی تھی؟ واقعہ کربلا کیوں پیش آیا تھا؟ شہادت کا پورا واقعہ کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ یہ نوجوانوں کو نہیں پتا. بس نوجوان ان کی صحبت میں رہ کر اور یوٹیوب پر اور ویڈیو کلپ سن کر خرافات میں بہک گئے ہیں، ڈھول تماشے لے کر نکل پڑے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس میں مزہ آ رہا ہے.
اس کو اچھا لگ رہا ہے، یہ نہیں جانتے کہ شریعت کا حصہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناراض ہے۔ اور جس سے اللہ ناراض ہو جائے اور رسول اللہ ناراض ہو جائے تو سمجھ لیجیے کہ وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، نہ دنیا کے اندر کامیاب ہوگا اور نہ آخرت کے اندر کامیاب۔ جو شخص حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہے اس کو جاننا چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ڈھول بجانے والا، گریبان پھاڑنے والا اور اپنے رخسار پہ تماچے مارنے والا، اپنے جسم کو زخمی کرنے والا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں۔ جو حسین سے محبت کرتا ہو وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعمال پر چل کر دکھائے جو حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کیا تھا۔ نماز کی حالت میں آپ کو شہید کیا گیا، نوجوان کتنے نماز پڑھتے ہیں؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کیا دین کی خاطر کتنی قربانیاں دی ہیں؟ کیونکہ ہم قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں، قربانیاں تو ہم نہیں دیں گے، یہ ہے کہ وہ چیز ہم کریں گے جس میں جو ہمیں چیزیں اچھی لگتی ہیں، جس میں ہمیں مزہ آتا ہے، چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائے، چاہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو۔ حسین سے محبت کی علامت یہ ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ کے طریقوں پر ہم چلیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کی نشانی یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ہم چلیں۔ جب حسین رضی اللہ تعالیٰ کے طریقوں پر ہم چلیں گے تبھی مانا جائے گا تم حسینی ہو۔ اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ کے طریقے پر چلو گے تبھی یہ تسلیم کیا جائے گا تم حسینی ہو۔ اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف عمل کریں گے تو ہم حسینی نہیں بلکہ یزیدی ہیں۔ آج 10 محرم کو نہ جانے کتنی بدعات کی جاتی ہیں، موقع نہیں ہے ان بدعات کو گرانے کا۔ 10 محرم الحرام کو کیا ہوتا ہے؟ کھچڑا بنایا جاتا ہے، کھچڑا بناتے ہیں لوگ، بہت شوق سے کھاتے ہیں، لیکن معلوم کسی کو نہیں ہے کیا، کیوں بنایا جاتا ہے؟ جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی، جو یزیدی تھے انہوں نے خوشی میں کچھ اناج کو اکٹھا کر کے کھانا پکایا تھا، وہی رواج چلا آ رہا ہے اور لوگوں کو یہ بتا دیا گیا کہ اس کا پکانا ثواب، اس کا کھانا ثواب ہے۔ تو 10 محرم الحرام کو کتنے لوگ کھچڑا پکاتے ہیں، بہت خوشی سے کھاتے ہیں اور اس کو ثواب بھی سمجھتے ہیں۔ یہ گمراہی ہے، یہ بدعت ہے جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر خوشی کے طور پر منائی گئی۔ اور بہت سے ایسے رواج ہیں جن کا موقع نہیں ہے، نہ وقت ہے اور نہ کچھ باتیں اس ٹائم پہ یاد آتی ہیں کہ ان کا تذکرہ کیا جائے۔ تو اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر عمل کر کے دکھائیے، نمازیں نہ چھوڑیے، سنت پر عمل کیجیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ادا کو اپنائیے، تب سمجھا جائے گا کہ تم حسینی ہو اور یزیدی نہیں ہو۔ اگر یہ اعمال کرتے رہے، ڈھول بجاتے رہے، گریبان پھاڑتے رہے اور سینہ چاک کرتے رہے اور ماتم کرتے رہے اور کالے کپڑے پہن کر یہ جتانے کی کوشش کرتے رہے کہ یہ شوق کا مہینہ ہے، تو سمجھ لیجیے کہ اسلام سے اور دین سے اور مذہب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جن لوگوں نے سنتیں نہ پڑھی ہیں سنتیں پڑھیں۔